اچھا جی، آج کی جو سماعت ہے اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے دو چیزیں کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں طے کر لیں تو بہتر ہے، ادروائز وہ آرڈر کے ذریعے جو چیزیں ہیں وہ طے کریں گے۔ پہلا، الیکشن کی تاریخ کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آپس میں بات کر لیں۔ جس طرح ابھی اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک باقاعدہ ریٹن کمٹمنٹ جو ہے وہ اپنے وکیل کو علی ظفر صاحب کو دے دی ہے، اور اگر سپریم کورٹ چاہے گی تو ہم وہ سپریم کورٹ میں جمع بھی کروائیں گے، جس میں ہم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ اور دوسری چیز جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کوڈ آف کنڈکٹ طے کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا زیادہ ایک پارٹی جو ہے اس کو آپ دبانا شروع کر دیں، اور جو پنجاب میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سو کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر اور الیکشن کی تاریخ کے اوپر یہ دو باتیں ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں طے کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ دوسری صورت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے، اس ملک کو رڈر لیس نہیں چھوڑا جا سکتا، اس ملک کو ایک نظام کے اندر ہی رہنا ہے، اور آئین نے وہ نظام دے دیا ہوا۔ اب سے کچھ دیر پہلے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ وہ 3 ججز کے فیصلے کو نہیں مانیں گی۔ مریم اورنگزیب نے یہ بات کہی ہے۔ مریم اورنگزیب زندگی میں کبھی کوئی الیکشن ہی نہیں لڑی۔ جو ان کی لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں نون لیگ میں، وہ آ کے سامنے آئیں اور سپریم کورٹ کے سامنے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کریں۔ دیکھیں، الیکشنز کے اوپر جو آج جس طرح سے اٹارنی جنرل نے اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے کہا ہمارے پاس 21 ارب روپے بھی نہیں ہے دینے کو، ہمارے پاس 30,000 لوگ بھی نہیں ہیں سیکورٹی میں دینے کے لیے، پاکستان جو ہے وہ ہم لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے۔ بھائی 11 مہینوں میں اگر آپ نے پاکستان کا یہ حال کر دیا تو ہماری جان چھوڑیں، جا کے کوئی اور کام کریں پھر، اگر آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ اس لیے سپریم کورٹ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فل بینچ کی استدعا ہے وہ تو مسترد کر دی ہے چیف جسٹس صاحب نے، اور اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ آج وہ اٹارنی جنرل کا بھی بیچارے کا قصور نہیں ہے، کیس ہی اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 21 ارب روپے بھی نہیں ہے دینے کے لیے، اور آج اسلام آباد کے لیے 35 ارب روپے کی اسکیمیں منظور کی گئی ہیں، 82 ارب روپیہ انہوں نے اپنے ایم این ایز کو دے دیا ہے، 10 ارب روپیہ کے یہ لیپ ٹاپ لا رہے ہیں۔ مطلب ان کو جھوٹ بولتے ہوئے، اور وہ بھی پکے منہ سے جھوٹ بولتے ہوئے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا ان کا۔ یہ سارے کا سارا جو ان کا ایک نظام ہے وہ یہ ہے۔ اس لیے بینچ یہ واضح ہے، انہوں نے کہا کہ الیکشن ہونے یہ آپ آپس میں طے کر لیں یا پھر ہم نے طے کر کے دینا ہے، اور ہم پوری طرح جو طریقہ انصاف ہے وہ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے۔ ہم چیف جسٹس صاحب کا جو اختیار ہے بینچز بنانے کا اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل نہ کرے، پوری قوم اس وقت سپریم کورٹ کے پیچھے